الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کے مقدس ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ہن لباس لکم وانتم لباس لہم. وہ تمہاری لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو. حکیم الامت مفسر قرآن تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس آیت کے تحت کہ میاں بیوی کا تعلق اور اس میں شدت اور میاں بیوی کی محبت اور اس میں شدت، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہوتی. اس لیے کہ محبت میں جب شدت ہوتی ہے تکلیف ختم ہو جاتی. کسی ماں سے کہہ دو کہ کیوں تم بچے کی چاہت رکھتی ہو اور فلاں سے دعا کراتی ہو اور خود بھی اللہ کے سامنے گڑ گڑاتی ہو، اولاد کی اتنی چاہت کیوں ہے؟ تمہیں اس کی تکالیف کا اندازہ نہیں؟ کتنی راتیں جاگنی پڑتی ہیں، کتنا درد اٹھانا پڑتا ہے، کیسی تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، کتنی راتوں کی نیندیں قربان کرنی پڑتی ہیں، گرمی سردی میں اس کا کیسا خیال اور اس کی کیسی خدمت کرنی ہوتی. کیا کہتی ہے؟ بچی کی محبت میں یہ ساری تکلیفیں برداشت. تو محبت تکالیف ختم کر دیتی. تو میاں بیوی کے اس تعلق میں اگر شدت ہو تو ان کو آپس میں ایک دوسرے سے تکلیف نہیں رہتی. اور اس محبت میں کمی ہو یا یہ محبت پتلی ہو تو پھر زندگی شکوے شکایات سے اور مطالبات سے بھر جاتی. جو زندگی کے لیے بڑی تلخی ہوتی ہے. تو اس لیے اللہ کریم کہہ رہے کہ وہ تمہارا لباس ہیں، تم ان کا لباس ہو. جسم اور لباس کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں. جتنا قرب کا تعلق لباس کا جسم سے ہے، جسم کا لباس سے ہے، اتنا قرب اور کسی کو نہیں. تو میاں بیوی کا آپس کا یہ تعلق اسی قرب کا اور اسی محبت کا تقاضا کرتا ہے. پھر تکلیفیں ختم ہو جاتی. پھر شکوے شکایت ختم ہو جاتے. پھر ان کی زندگی راحت سے بھر جاتی. رات کی تکلیف بھی اٹھا رہی ہے،
جاگ بھی رہی ہے، پخانہ بھی صاف کر رہی ہے، یہ ساری تکلیف بھی ہے، لیکن چونکہ اس سے محبت ہے تو سینے سے بھی لگا رہے۔ یہ ساری تکلیف اٹھا کر بھی راحت لے رہی ہے کہ بچے کے آرام کے لیے کر رہی ہوں۔ تو محبت تکلیف کو ختم کر دیتی ہے۔ اور سچ یہ ہے کہ اگر اسی محبت میں یہ محبت اللہ سے ہو جائے اور اس میں شدت ہو جائے تو اللہ کے کسی حکم میں کوئی تکلیف نہیں رہتی، اللہ کی خاطر کسی قربانی میں کوئی تکلیف نہیں رہتی، اللہ کی خاطر کسی مجاہدے میں کوئی تکلیف نہیں رہتی، اللہ کی خاطر کسی بھی خواہش سے دستبرداری میں کوئی دکھ نہیں رہتا، راحت آتی ہے، مزہ آتا ہے۔ تو یہ محبت کی شدت ازواجی زندگی میں اور اس تعلق میں شدت اللہ کی رحمت ہے۔ یہی وہ تعلق آدمی کو ایک دوسرے کی خدمت کے لیے، حقوق کی ادائیگی کے لیے کھڑا کرتا ہے، ورنہ ضابطے کا تعلق اس میں اتنی طاقت نہیں کہ ایک دوسرے کے حقوق ادا کر سکے۔ جیسے اللہ تعالیٰ سے ضابطے کا تعلق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن یہ ضابطے کا تعلق مجھے فجر پہ نہیں کھڑا کرتا، نفسانیت سے نہیں روکتا، نفس پرستی سے نہیں بچاتا، حرام ناجائز لذتوں سے نہیں بچاتا، طاقت ہی نہیں ہے۔ لیکن جب اگر اللہ کی محبت آ جائے تو اس تکلیف میں بھی راحت ہوتی ہے، اس میں یہ طاقت موجود ہے۔ تو ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، میاں بیوی کا تعلق اتنا قرب کا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے لباس کی مانند ہے۔ ایسا قرب کا تعلق کہ کوئی چیز کسی سے ان میں سے کسی راز میں نہیں ہے، کوئی چیز راز میں نہیں ہے، یہاں ہر ایک کی زندگی دوسرے کے لیے کھلی ہوئی ہے، لیکن جب کھلی ہوئی ہے تو جسم عیب نمایاں نہیں کرتا، لباس عیب نمایاں نہیں کرتا، لباس عیب چھپا دیا کرتا ہے۔ لباس شرمندہ نہیں کرتا، زینت بخشتا، کمزوریاں نہیں اچھالتا، پردہ ڈال دیتا، اس کے عیب نہیں پھیلاتا، اسے مزین کر دیتا۔ یہی اس رشتے کی خوبی ہے، یہی اس رشتے کی خوبی ہے۔ نہ یہ دوستوں میں ان خامیوں کو ڈسکس کرتا ہے اور نہ وہ سہیلیوں میں اس کے تذکرے کرتی ہے۔ یہ تو مغرب کی گندی زندگی ہے۔
کہ گھر کی زندگی سب کے سامنے ہوتی ہے. یہ گندی تہذیب ہے، یہ وہاں کے گندے انڈے ہیں. اسلام کی خوبصورت تہذیب تو یہی ہے، اسلامی معاشرت تو یہی ہے کہ کوئی بھی خامیوں سے پاک نہیں، لیکن یہ تعلق، یہ رشتہ ایک دوسروں کی خامیوں کو چھپا لیتا ہے. اور ایک دوسرے کے لیے زینت کا باعث ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہم. اس تعلق میں یہ شدت ضروری ہے، اس لیے کہ پورے معاشرے کی اکائی، پہلا پتھر یہ گھر کی زندگی ہے. اگر یہ اپنی جگہ سے ہل گیا تو معاشرے کی عمارت کبھی نہیں کھڑی ہو سکتی، سب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگا، سب افراتفری ہوگی، ہر طرف بے سکونی ہوگی. جب گھر میں سکون نہیں ہے تو گلی بازاروں میں کیا سکون ہوگا؟ جب گھر ہی میں قرار نہیں ہے تو باہر کہاں سے ایسے سکون ملے گا؟ یہ معاشرے کا پہلی بنیاد ہے، پہلا پتھر ہے پوری عمارت کا، پہلی اینٹ ہے. اگر یہ اپنی جگہ سے ہل گئی پورا معاشرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار رہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہم. جتنا جسم کے قریب یہ لباس ہے، یہی قرب میاں بیوی کے تعلق کا ہو. کوئی چیز راز میں نہیں ہے، کوئی چیز ایک دوسرے سے چھپی ہوئی نہیں ہے. ایسی اعتماد کی زندگی ہے، ایسی اعتماد کی زندگی ہے، ایک دوسرے سے تعلق اور محبت کی زندگی ہے. اور سچ بتاؤں، یہ نیکی اور تقوی کے بغیر ممکن ہی نہیں. یہ نیکی اور تقوی کے بغیر یہ زندگی ممکن ہی نہیں ہے. اس لیے کہ حلال رشتے کی محبت کی بنیاد اللہ کی محبت. اسی محبت کے درخت سے یہ ساری حلال محبت کی شاخیں نکلتی ہیں، چاہے وہ محبت میاں بیوی کی ہو، باپ بیٹے کی ہو، بہن بھائی کی ہو. اسی محبت کے درخت سے یہ ساری محبت کی شاخیں نکلتی ہیں. اصل وہی ہے. اگر وہی بے جان ہو، اسی میں طاقت نہ ہو، نیکی نہیں ہے، تو یہ محبت ہی نہیں رہتی. ان محبتوں کا تعلق چیزوں سے نہیں ہے، خواہشات کے پورا کرنے سے نہیں ہے. آج مغرب جسے دنیا ترقی یافتہ کہتی ہے، جتنے آج انہیں اپنی زندگی کی خواہشات پورا کرنے کی آزادی ہے، نہ قانونی رکاوٹ، نہ مذہبی رکاوٹ، نہ اخلاقی رکاوٹ، نہ معاشرتی رکاوٹ، جیسے چاہو اپنی خواہش پوری کرو. لیکن وہاں ہر تیسری عورت کو طلاق. وہاں تعلیم کا معیار بھی بلند، دولت کی بھی ریل پیل.
تعلیم کا معیار بھی بہت بلند، دولت بھی بہت، اسٹیٹس بھی اچھا، دنیا کی چمک دمک بھی بہت، لیکن گھر کی زندگی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ وہاں حلال کی اولاد کم ہے، حرام کی زیادہ ہے، رشتے ہی نہیں ہیں۔ حلال رشتوں کی پائیداری ہی نہیں ہے۔ تو گھر کی یہ زندگی پورے سوسائٹی اور معاشرے کی بنیاد ہے، اور اس کی بنیاد نیکی پر ہے، تقوی پر ہے، نیکی پر ہے، تقوی پر ہے۔ یقین جانیے اگر یہ آنکھیں آوارہ ہو جائیں تو حلال رشتوں کی لذت ختم ہو جاتی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ کوئی اللہ کی خشیت میں اور اللہ کے خوف میں اپنی نظر کی حفاظت کر لے تو اسے ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی، نیکی کا مزہ آتا ہے۔ تو سچ ہے، نیک رشتوں کی طرف محبت سے دیکھنا بھی نیکی ہے، اس میں بھی لذت آتی، چاہے وہ ماں ہے، ماں کو ماں کی محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، باپ کو باپ کی محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، اور بیوی کو بیوی کی محبت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ اگر یہ آنکھ حرام سے بچ جائے تو اس نظر کی محبت میں بھی لذت ہے، لیکن یہ آوارہ ہے، یہ آوارہ ہے۔ اور جب سے یہ آوارہ ہوئی، حلال رشتوں کی محبت کی نظر، اس کی مٹھاس ختم ہو گئی۔ اب اس آنکھ کو خامیاں تو نظر آتی ہیں حلال رشتوں میں، خوبیاں نظر نہیں آتی۔ شکایت کی نظر تو ہے، لطف اور مزے کی نظر نہیں۔ زبان حرام سے لذت لینے لگ جائے یا آنکھ حرام کی لذت لینے لگ جائے، پھر ان رشتوں کی محبتیں ختم ہو جاتی، پھر محبت ہی نہیں رہتی۔ تو گھر کی زندگی، اس میں محبت ہے، اس میں تعلق میں شدت ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اس سے گھر کی تکالیفیں ختم ہو جاتی۔ میں عرض کر رہا ہوں پھر تکلیف میں بھی راحت ملتی، پھر تکلیف نہیں، راحت ملتی۔ کون نہیں جاتا کہ بچے کی پیدائش سے لے کر اس کی پرورش میں آدمی کو کتنی تکالیف اٹھانی پڑتی، لیکن اولاد کی محبت کی چاہت ہو تو وہ عورت خوشی سے اسے برداشت کرتی۔ ان تکالیف کے اندر بھی اسے راحت آ رہی ہوتی ہے، بد دعائیں نہیں دے رہی ہوتی، دعائیں دے رہی ہوتی۔ یہ نہیں کہہ رہی تھی اللہ اسے اٹھا لے، یہی کہہ رہی تھی اللہ اس کی عمر کو دراز کر دے۔ تو محبت تکلیف کو ختم کر دیتی، تکلیف میں بھی راحت آنے لگتی ہے۔ آج جو اس رشتوں میں ایک دوسرے کے لیے آدمی تکلیف کا باعث بنا ہے، اس محبت کی کمی، اس تعلق کی شدت میں کمی ہے۔
تو ہماری دینی زندگی میں تو اس محبت اور تعلق میں شدت کی ترغیب ہے کہ زندگی ایسی گزاری جائے کہ اس محبت میں اضافہ ہو، اس تعلق کی حفاظت ہو۔ لباس کی حفاظت کے لیے کھانا کھاتے وقت آستینیں چڑھا دی جاتی، دامن پہ کپڑا بھی رکھ دیا جاتا، کوئی لقمہ نہ گر جائے، سالن نہ گر جائے۔ تو اس تعلق کو لباس کہا کہ اس لباس کو میاں بیوی دونوں غلط فہمی اور بدگمانی کے داغ سے اور شکوے شکایت کے داغوں سے محفوظ رکھیں۔ اس لباس کو بد اعتمادی، بدگمانی اور شکوے شکایت کے سلسلے کو سے اس دامن کو محفوظ رکھیں، ورنہ زندگی تلخ ہو جائے گی، ورنہ یہ رشتہ، یہ تعلق کمزور پڑ جائے گا۔ اس کو بڑھائیں۔ جس قدر اس آنکھ کو حرام سے بچائے گا تو حلال کی لذت میں لطف اٹھائے گا۔ حلال کی نظر میں مٹھاس محسوس کرے گا۔ مزہ محسوس کرے گا۔ لیکن اگر یہ آزاد ہو گئی، اور جیسے یہ گناہ اب عام ہے، جیسا یہ گناہ عام ہے، ایسی ان رشتوں کی محبتیں بھی ناپید ہوتی جا رہی ہیں۔ ہر آدمی کے ہاتھ میں ایسی بلا ہے کہ وہ بد نظری بھی کر رہا ہوتا ہے، نہ اس کی ٹوپی روکتی ہے، نہ پگڑی روکتی ہے، نہ داڑھی روکتی ہے، کوئی چیز نہیں روکتی، اور بد نظری کر رہا ہوتا ہے۔ ورنہ یہ چیزیں آدمی کو برائی سے روکتی ہیں۔ یہ ظاہر کا اسلامی ڈھانچہ یہ آدمی کو برائیوں سے روکتا ہے، لیکن یہ موبائل ایسا آ گیا کہ ان ساری زہری اس شکل کے باوجود بھی اسے لحاظ نہیں ہوتا، یہ چیزیں اس کے لیے رکاوٹ نہیں بنتی، اور بد نظری کر رہا ہو۔ تو گھروں کی زندگی کا جو ایک سکون ہے، وہ جو محبت ہے، وہ پتلی ہو جاتی۔ گھر بڑا ہو یا چھوٹا، چیزیں زیادہ ہوں یا تھوڑی، اس گھر کا سکون نہ چھوٹے اور بڑے گھر سے ہے، نہ زیادہ اور تھوڑی چیزوں سے ہے۔ اس گھر کا سکون تو آپس کے محبت کے تعلق سے ہے، اور کسی چیز سے نہیں ہے۔ اگر اس محبت میں شدت ہے تو چھوٹے گھر کے اندر بھی سکون ہے، اور اگر اس محبت سے وہ گھر خالی ہے تو بڑا گھر بھی سکون نہیں دے سکتے، وہ بھی اجڑا اجڑا سا لگتا ہے۔ گھر بڑا آدمی کے اختیار میں نہیں، آمدنی آدمی کے اختیار میں نہیں، وسائل آدمی کے اختیار میں نہیں، آج ہیں کل نہیں، یہ اختیار میں نہیں۔ لیکن نیکی کی زندگی تو ہر وقت اختیار میں نا۔
اس لیے اللہ تعالیٰ نے رشتوں کی بنیاد نیکی پہ رکھی ہے، چیزوں پہ نہیں رکھی۔ اگر چیزوں پہ رکھو گے تو وہ ناپائیدار ہے اور وہ اختیار میں بھی نہیں ہے۔ آج ہوتا یہی ہے، رشتوں کی بنیاد چیزوں پہ رکھتے ہیں، فیکٹری بیٹھتی ہے، گھر بھی بیٹھ جاتا ہے، کاروبار جاتا ہے، رشتہ بھی ختم ہو جاتا ہے، آمدنی کم ہوتی ہے، گھر بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ رشتوں کی بنیاد مسلمانوں کے ہاں پرہیزگاری ہوتی تھی کہ گناہوں سے پرہیز کرتا ہے، اور یہی اس تعلق اور محبت میں اضافہ کرتا ہے۔ گناہ کی نحوست ہے، گناہ کی سزا ہے، گناہ کی نحوست ہے، گناہ کی سزا ہے کہ حلال رشتوں کی محبتیں جاتی رہتی۔ گناہ کی نحوست ہے، سزا ہے کہ حلال رشتوں کی محبتیں جاتی رہتی۔ اور نیکی اور تقوی کا اس دنیا میں انعام یہ ہے، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا۔ نیکی اور تقوی کا اس دنیا میں انعام یہ ہے، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، اللہ تعالیٰ تمہیں محبتوں کی فضا نصیب فرمائے، اتفاق کا ماحول دے دیں گے، افتراق نہیں اتفاق، نفرتیں نہیں محبتیں، بے سکونی نہیں سکون۔ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا۔ صدیاں ہو گئی، جڑی بوٹیوں نے اپنی تاثیر نہیں چھوڑی، جن کی تاثیر ٹھنڈک تھی وہ ٹھنڈی ہیں، جن کی تاثیر گرم ہے وہ آج بھی گرم ہے، جو ان کے اندر بیماری کی تاثیر ہے علاج کی وہ آج بھی موجود ہے۔ برف ہے یا آگ کا انگارہ، تپش ہے یا ٹھنڈک، آج بھی ہے۔ چینی ہے یا مرچیں، مٹھاس اور کڑواہٹ آج بھی ہے۔ ایسا نہیں کہ دنیا بہت بدل گئی، اب آگ کے انگارے میں برف کسی ٹھنڈک ہے، تو یہی کہیں گے میاں دماغ جاتا رہا ہے۔ تجربہ ہے، مشاہدہ ہے، آنکھیں دیکھ رہی ہیں، سن رہی ہیں کہ یہ چیزیں اپنی تاثیر رکھتی ہیں، کوئی تاثیر میں فرق نہیں آیا۔ تو جس تاثیر کی بات اللہ اور اللہ کے رسول کہیں، اس کی تاثیر کیسے بدل سکتی ہے؟ اس کی تاثیر کیسے بدل سکتی ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، البر لا یبلا والاسم لا ینسا۔ نیکی پرانی نہیں ہوتی کہ اب اس کی تاثیر ختم ہو گئی ہے، گناہ نہیں بھلایا جاتا، اور جس ذات نے جزا اور سزا دینی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ نیکی نہیں پرانی ہوتی، گناہ نہیں بھلایا جاتا، اور جس ذات نے جزا اور سزا دینی ہے اسے اونگ بھی نہیں آتی، نیند بھی نہیں آتی۔ اس ذات نے نیکی میں یہ تاثیر رکھی ہے۔ بس نیکی ہو، لیکن وہ نیکی کی زندگی گناہوں کی ملاوٹ کے ساتھ نہ ہو، اس لیے کہ جب کسی چیز میں ملاوٹ ہو جائے تو وہ تاثیر نہیں رہتی۔
دوا لے رہے ہیں اس کی تاثیر ہے، لیکن ساتھ بد پرہیزی بھی کریں گلا خراب ہے، دوا تو لے رہے ہیں، اس میں یہ تاثیر ہے گلا ٹھیک ہو جائے، لیکن ساتھ ساتھ بد پرہیزی بھی کر رہے تو تاثیر نہیں رہتی۔ نیکی کی زندگی میں یہ تاثیر تو ہے کہ حلال رشتوں کی محبتیں بڑھتی ہیں، اتفاق بڑھتا ہے، لیکن خالص نیکی کی زندگی ہو نا، ملاوٹ نہ ہو گناہوں کی، ورنہ نیکی اپنی تاثیر کھو بیٹھتی ہے۔ تاثیر نہیں رہتی۔ اس لیے کہ ہر نیکی دیکھنے والی نیکی نہیں ہوتی، بعض نیکی کی شکلیں ہوتی ہیں، نیکی نہیں ہوتی۔ مغرب کی نماز 3 کے بجائے آج ہم 4 پڑھ لیتے تو نیکی کی شکل تو تھی نا۔ چوتھی رکعت میں ہم نے سارے کام نیکی ہی کرنے تھے، قیام بھی تھا، رکوع بھی تھا، سجدی بھی تھی، تلاوت بھی تھی، ذکر بھی تھا، نیکی کی شکل تو تھی، نیکی نہیں تھی۔ تو نیکی اور ہوتی ہے، نیکی کی شکل اور ہوتی ہے۔ میز پہ 2 سیب پڑے ہوں، ایک اصلی اور ایک نقلی، دور سے دیکھنے والا دونوں کو سیب سمجھے، لیکن جب ہاتھ میں رکھے تو پتہ لگے میاں ایک شکل ہے، ایک واقعی سیب ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ ایک شیر کی شکل ہو اور ایک حقیقی شیر ہو، تو شیر کے شکل کے تو معصوم بچہ بھی ٹھوکر مار کے گرا دے، اور حقیقی شیر تو دھاڑے تو میدان خالی ہو جائے۔ تو نیکی کی شکل اور ہے، نیکی اور ہے۔ نیکی کی شکل تو وہ ہوتی ہے جس میں آدمی اپنی خواہش پوری کر رہا ہوتا ہے، اور نیکی وہ ہے جس میں آدمی اللہ کی چاہت پوری کر رہا ہوتا ہے۔ جس میں اپنی خواہش پوری کر رہا ہوتا ہے، داد مل جائے، واہ واہ ہو جائے، تعریف ہو جائے، لوگوں کو اچھا لگے، لوگ پسند کریں، جس میں اپنی چاہت پوری کر رہا ہوتا ہے۔ اور نیکی وہ ہوتی ہے لوگوں کو اچھا لگے یا برا لگے، بس میرا اللہ راضی رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، مجھے اپنی امت کے بارے میں جن 2 چیزوں کا سب سے زیادہ ڈر ہے، مجھے اپنی امت کے بارے میں جن 2 چیزوں کا سب سے زیادہ ڈر ہے، ایک ہے الہوا اور دوسرا وہ طول العمل۔ میں اپنی امت کے بارے میں ان چیزوں کا 2 چیزوں کا سب سے زیادہ ڈر ہے، ایک ہوا کہ آدمی اپنے دین میں خواہشات کو داخل کر دے گا، خود نہیں بدلے گا، دین بدل دے گا۔ بس اوقات یہ آدمی مستحب کا ایسا اہتمام کرے گا جیسے فرض کا اہتمام کرتا ہے، اس لیے کہ خواہش ہے، اور فرض کو یوں نظر انداز کرے گا جیسے اس کی حیثیت مستحب کی بھی نہیں ہے۔ تو اس کا دین اس کی خواہشات کا ہے کہ مستحب کا ایسا اہتمام کرے گا جیسے فرض کا، اور فرض کو چاہے وہ فرض معاملات کے ہوں، چاہے وہ معاشرت کے ہوں، چاہے وہ اخلاق کے ہوں،
اس کو یوں نظر انداز کرے گا جیسے کہ اس کی حیثیت مستحب کی بھی نہیں. تو یہ خواہشات کا دین ہے کہ میری خواہش پوری ہو جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے مجھے اپنی امت کے بارے میں ایک تو اس کا بہت ڈر ہے کہ لوگوں کا دین ان کی خواہشات کے تابع ہو جائے گا. جو ان کی خواہش چاہے گی اسی کو وہ دین بنا دیں گے، اس کو ویسے اہمیت دیں گے، اس کو ویسے نظر انداز کر دیں گے. اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وطول العمل، لمبی لمبی پلاننگ. فرمایا پہلی بیماری سے آدمی کی سوچ، فکر، نظریات، اس میں گمراہی آتی ہے. سوچ، فکر اور نظریات میں گمراہی آتی ہے. اور لمبی لمبی امیدوں سے چونکہ یہ آخرت سے غافل ہو جاتا ہے تو یہ اس کے اعمال خراب ہو جاتے ہیں، اس میں بدعملی آتی ہے، بدعملی آتی. تو میرے عزیزو، ساری زندگی کی بنیاد نیکی پہ رکھیں، خالص نیکی، پرہیزگاری کی نیکی. اس سے صرف آخرت درست نہیں ہوتی، دنیا بھی درست ہونے لگتی ہے، دنیا بھی درست ہونے لگتی ہے. ہماری ذہنیت یہ بن گئی کہ دنیا کے اسباب و وسائل اچھی ہوں گے تب دنیا اچھی بنے گی. لیکن بات تو وہی سچ ہے جو سچے نبی نے کہی ہے، بات تو وہی سچ ہے جو سچے نبی نے کہی ہے کہ جب تمہاری نیکی اچھی ہوگی تمہاری دنیا بھی درست ہونے لگے گی. لیکن ہو نیکی، نیکی کی شکل نہ ہو نیکی کی زندگی اور اس میں پرہیزگاری ہو، گناہوں کی ملاوٹ نہ ہو. پھر اس کی تاثیر ہے کہ حلال رشتوں کی محبتیں بڑھتی رہتی ہیں. اور جب گھروں میں محبتیں بڑھتی ہیں پھر محبت تکلیف ختم کر دیتی ہے، محبت شکوے شکایت ختم کر دیتی ہے، محبت مطالبات ختم کر دیتی ہے. لیکن بدگمانی اور بد اعتمادی سے یہ زندگی تلخ ہو جاتی ہے، تلخ ہو جاتی. تو گھر معاشرے کی بنیاد ہے، وہی درسگاہ خراب ہو گئی اور وہی تربیت گاہ خراب ہو گئی تو معاشرہ کیسے سنور سکتا؟ گھر کی پہلی اکائی، پہلی درسگاہ، پہلی تربیت گاہ وہی اجڑ جائے تو معاشرہ، سوسائٹی کیسے اچھا ہو سکتا؟ اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھر کی زندگی، اس رشتے کی زندگی کی اصلاح فرمائی، اس کی اہمیت کی طرف توجہ دلائی کہ اس کے اندر محبتوں کی حفاظت کرو، اس رشتے کو غلط فہمیوں سے محفوظ رکھو، اس رشتے کو بدگمانیوں سے محفوظ رکھو، اس رشتے کو کمزور ہونے سے بچاؤ. گلاس میں پانی ہو اور آدھا گلاس ہو، ایک شکایت کا انداز تو یہ ہے آدھا کیوں لے کے آئے، ایک نظر یہ بھی ہے اور ایک نظر یہ بھی ہے آدھا تو لے کے آئے ہو، جزاک اللہ.
یہ بھی ایک نظر ہے. گلاب کا پھول دیکھا، ایک نظر یہ بھی ہے. کانٹے ہیں تو کیا ہوا، اتنا خوبصورت پھول بھی تو ہے. جس کا کلر کتنا اچھا، خوشبو کتنی اچھی. اور ایک نظر یہ بھی ہے کہ یار پھول ہے تو کیا ہوا، کانٹے بھی تو لگے ہوئی ہیں. اب تم گھر کے رشتے کو کس نظر سے دیکھتے ہو؟ مثبت نظر سے دیکھتے ہو، منفی نظر سے دیکھتے ہو؟ خوبیاں دیکھتے ہو، کمزوریاں دیکھتے ہو؟ خامیوں سے کوئی پاک نہیں، کمیوں سے کوئی پاک نہیں ہوتا. لیکن یہ رشتہ خراب کرنا ہے تو شکووں پہ نظر رکھو، کمیوں پہ نظر رکھو. اور اس رشتے کو خوبصورت بنانا ہے تو اچھائیوں پہ نظر رکھو، اچھائیوں پہ نظر رکھو. شکر گزار رہو، احسان شناس رہو، قدردان رہو، تو یہ رشتہ آپ کو راحت دے گا، یہ تعلق آپ کو راحت دے گا. لیکن کمیاں دیکھتے چلے گئے، کمزوریوں پہ نظر رہی، اپنے گھر کی زندگی تلخ کر دو. اور میرے عزیزو، باہر کے دکھ درد برداشت ہو جایا کرتے ہیں، یہ کندھے اٹھا لیا کرتے ہیں ان دکھوں کو، لیکن گھروں کی بے سکونی اور بے چینی یہ برداشت نہیں ہوتی. اس سے ہڈیاں پگھلتی ہیں، خون خشک ہوتا ہے. کس کو بتائے، کس کے سامنے یہ زندگی کی تلخیاں بتائیں؟ آدمی کی صلاحیتیں زیرو ہونے لگتی ہیں، آدمی کی صلاحیتیں ختم ہونے لگتی ہیں. لیکن گھر کا اعتماد، گھر کا سکون، گھر کی حوصلہ افزائی، گھر کی راحت آدمی کی صلاحیتوں کو بڑھاتا رہتا ہے، اس کی صلاحیتیں بڑھتی ہیں. لیکن گھر کی بے سکونی آدمی کو زیرو کر دیتی ہے. تو یہ مبارک رشتہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد جو محبت اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ اس رشتے کی محبت، وہ اس میاں بیوی کے رشتے کی محبت. جب یہ دونوں ایک دوسرے کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اللہ کریم انہیں اپنی رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے. ظاہر محبت کی نظر سے دیکھنا بہت بڑی نیکی، تبھی تو ان پہ اللہ کی رحمت برستی. اللہ کریم کی رحمت برستی ہے. تو اپنے گھر کی زندگی نیکی پہ لے کے آئیں، نیکی پہ لے کے آئیں، تقوی پہ لے کے آئیں. ان آنکھوں کی حفاظت کریں، اپنے گھر میں، اپنے گھروں کی زندگی میں مثبت سوچ رکھیں، اور اپنے گھر کی زندگی میں اللہ کی محبت کو پروان چڑھائیں. اس لیے کہ اس محبت سے حلال رشتوں کی محبت میں تازگی آتی ہے، تازگی آتی. جو اللہ کا نہ رہا وہ بندوں کا کیسے رہ سکتا ہے؟ جسے محسن حقیقی کا لحاظ نہیں تو وہ دنیا کے اپنے محسنوں کا لحاظ کہاں کرے گا؟ جسے محسن حقیقی کا لحاظ نہیں، جو اس کا احسان فراموش ہے، وہ بندوں کے احسانات کا احسان شناس کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اگر کہیں نظر آتا ہے تو وہ وقتی ہے، کسی غرض کے لیے ہے، کسی غرض کے لیے ہے، پائیداری نہیں ہے. جہاں غرض پوری ہوئی تعلق ختم. تو اپنے گھر میں اس نیکی کو فروغ دیں، اس اللہ کی محبت کو بڑھائیں. ہم اپنے بچوں کی، بچیوں کی زندگیاں
اچھی دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن میرے عزیزو اس اچھی زندگی کے لیے نیکی اچھی ہو نا، انہیں نیکی کا ماحول دے نا، ان کے اندر نیکی کا شوق پیدا کرے نا، ان کے اندر نیکی کی قدر و قیمت لے کے آئے نا۔ اگر یہ بنیاد تو ختم کر دوں نیکی کی اور چاہوں کہ ہمارے گھر میں اچھی زندگی ہو، ہمارے بچوں کی زندگی اچھی ہو، یہ تو ایسا ہی ہے بھائی، زہر کھاتے رہیں اور اس امید سے کہ صحت اچھی ہو جائے۔ کھائیں تو زہر لیکن اس امید سے کہ صحت اچھی ہو جائے۔ سامان تو بربادی کا کروں اور امید رکھوں گھر کی آبادی کا۔ تو گھروں کی زندگی نیکی پہ رکھیں اور اپنے گھروں کو گناہوں سے اس سے پرہیز ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ احب ان اکون اعبد الناس، میں سب سے بڑا نیک بننا چاہتا ہوں، سب سے بڑا نیک بننا چاہتا ہوں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کثرت عبادات کی نصیحت نہیں کی کہ اتنے نفل پڑھ لینا، اتنے نفلی روزے رکھ لینا، اتنی تسبیحات کر لینا، اتنے اذکار کر لینا، اتنے صدقہ خیرات کر لینا، اتنے عمر حج کر لینا، نفلی عبادات کی نصیحت نہیں کی۔ فرمایا سب سے بڑے عبادت گزار بننا چاہتے ہو اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام سے بچ جاؤ، سب سے بڑے نیک بن جاؤ۔ تمہاری زندگی میں اللہ کا حکم نہ ٹوٹے، تمہاری معاشرتی، تمہارے معاملات، تمہاری خوشیاں، تمہارے اخلاق میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو، اللہ کا حکم نہ ٹوٹے۔ یہ سب سے بڑی بزرگی ہے، یہ سب سے بڑی بزرگی ہے۔ لیکن نفس اس پہ آمادہ نہیں ہوتا، نفس اس پہ آمادہ آتا ہے جس میں اس کو لذت آ رہی ہوتی ہے، جس میں اسے واہ واہ ہو رہی ہوتی ہے، جس پر اس کا استقبال ہو رہا ہوتا ہے، جس پر اس کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے، جس پر اسے شاباش مل رہی ہوتی ہے، وہ تو بڑے شوق سے کرے گا نفس۔ لیکن گناہوں سے بچنا یہ بس اوقات نفس کو لیے شروع میں بڑا شاق گزرتا، تکلیف آتی ہے اس کو۔ جیسے خارش کرنے میں مزہ آ رہا ہوتا ہے، خارش کرنے میں مزہ آ رہا ہوتا ہے، مزہ نہ آئے تو خارش کیوں کرے؟ لیکن اس خارش سے رکنا تکلیف کی چیز ہے، لیکن وہ تکلیف عارضی ہے بھائی، تھوڑی دیر تکلیف اٹھا لو، صحت کا اپنا مزہ ہے۔ لیکن شروع میں تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح گناہ سے بچنے میں شروع میں تکلیف ہوتی ہے۔ نفس پہ مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، لیکن اگر کچھ عرصے کر لے گا پھر مزہ بھی آئے گا۔ حرام دیکھنے میں مزہ آتا ہے، لیکن ہمت کر کے آنکھ کو بچا لے، پھر اس آنکھ سے حلال دیکھنے کا اپنا مزہ ہے، پھر اس آنکھ سے حلال دیکھنے کا اپنا لطف ہے۔ لیکن اگر حرام دیکھے گا مزہ تو آئے گا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد اس کی تکلیف دل میں محسوس کرے گا، گناہ کی جلن دل میں محسوس کرے گا۔ جیسے خارش کرنے میں مزہ آتا ہے لیکن تھوڑی دیر کے بعد جلن بڑھتی ہے، جلد خراب ہوتی ہے، خون نکلنے لگتا ہے، ایسی گناہ کا ریئیکشن بھی آیا کرتا ہے۔ تھوڑی دیر کا مزہ ہے،
تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بزرگی نیکی یہ ہے حرام سے بچ جا، سب سے بڑا نیک بن جائے، سب سے بڑا نیک بن۔ اور میں عزیزو، میں اس سے بھی آسان نسخہ پیارے نبی نے جو بتایا ہے وہ عرض کر دیتا ہوں، تب بھی آپ کی زندگی گناہوں سے پاک ہو جائے گی، تب بھی آپ سب سے بڑی نیکی کی زندگی گزارنے والے ہوں گے اور نیکی کی زندگی کا لطف اٹھائیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دعا کی، اور نبی کی دعا امت کے لیے نصیحت ہوتی ہے، نبی کی دعا امت کے لیے نصیحت ہوتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم اجعلنی من الذین اذا احسنوا استبشروا وَإِذَا أَسَاءُوا فَاسْتَغْفَرُوا، اے اللہ مجھے ان لوگوں میں کر لے جو نیکی کرے تو خوش ہوں اور ان سے خطا ہو جائے تو معافی مانگ لے۔ سبحان اللہ، اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل کر لے نیکی کرے تو خوش ہوں اور ان سے خطا ہو جائے تو فوراً معافی مانگ لے۔ یعنی اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں مجھے ان لوگوں میں کر دے، یعنی یہ لوگ اللہ کے بڑے مقبول لوگ ہیں، بڑے برگزیدہ ہیں، اگرچہ ان سے خطا ہوگی، اگرچہ ان سے گناہ ہوگا، لیکن معافی مانگنے میں دیر نہیں کریں گے، معافی مانگنے میں دیر نہیں کریں گے، یہی کر لیا کرے۔ زبان کے بول غلط ہو گئے فوراً معافی، کان کا سننا غلط ہو گیا فوراً معافی، آنکھ کا استعمال غلط ہو گیا فوراً معافی، کہیں بد اخلاقی ہو گئی فوراً معافی، کہیں غلط بیانی ہو گئی فوراً معافی، کہیں غیبت ہو گئی فوراً معافی، یہ تو کر لینا بھائی۔ اگر نیکی کی برکتیں مجھے اپنی زندگی میں چاہیے ہیں تو کم از کم درجہ یہ ہے کہ اپنی نبی کی اس نصیحت پہ عمل ہو جائے کہ نیکی کریں تو خوشی ہو، بڑا سرمایہ ہاتھ آ گیا، بڑی دولت مل گئی، اللہ تعالیٰ نے بڑی توفیق دے دی، اور خطا ہو جائے اور ہو جائے گی، غلطی ہو جائے اور ہو جائے گی، گناہ ہو جائے ہو جائے گا، لیکن فوراً معافی مانگو، فوراً معافی مانگو۔ تو اس نیکی کی زندگی سے حلال رشتوں کی محبتیں بڑھتی ہیں بھائی، حلال رشتوں کی محبتیں بڑھتی رہتی ہیں۔ اور اگر میرے عزیزو نیکی کی زندگی میرے گھر میں کمزور ہو گئی تو میرے گھر کا اتفاق اور میرے گھر کی محبتیں جاتی رہیں۔ اس لیے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ چھوٹا سا جملہ فرمایا کرتے تھے، ہم اکثر اس کو دہرایا کرتے ہیں، نیک رہو گے ایک رہو گے، نیک رہو گے ایک رہو گے، نیک نہ رہے ایک بھی نہیں رہے۔ یہ دل کے تختی پہ لکھ لیجئے، ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ جن زندگیوں سے اور جن گھروں سے نیکی چلی جاتی ہے وہاں محبتیں بھی نہیں رہتی، سکون بھی نہیں رہتا، نیک نہ رہے ایک بھی نہ رہے۔ دل تحفوں سے نہیں جڑتے اور اسٹیٹس سے بھی نہیں جڑتے اور آمدنیوں سے بھی نہیں جڑتے، جیسے کاغذ کیل سے نہیں جڑتا، پتھر کیلوں سے نہیں جڑتا، پتھر سیمنٹ سے جڑتا ہے، لوہے کے ٹکڑے ویلڈنگ سے جڑتے ہیں، لکڑی کے ٹکڑے کیل سے جڑتے ہیں، انسانوں کے دل خالص نیکی سے جڑتے ہیں، انسانوں کے دل خالص نیکی کی زندگی سے جڑتے ہیں۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ۔ ساری دنیا کے خزانے میں خرچ کر ڈالو کہ تمہارے دل میں الفت اور محبت آ جائے، نہیں آ سکتی۔ ساری دنیا کی دولت لے آؤ اور ساری دنیا کا سامان اکٹھا کر لو،
اللہ کریم کہہ رہے اور چاہو کہ دلوں میں الفت اور محبت آ جائے، نہیں آتے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، یہ الفت اور محبت اللہ کی عطا ہے جو نیکی اور تقوی کے ساتھ آتی ہے، یہ اللہ کا انعام۔ تو نیک رہیں گے تو ایک رہیں گے، نیک رہیں گے تو ایک رہیں گے، اور جس قدر نیکی بڑھیا اور جس قدر یہ حلال رشتوں کا تعلق اور یہ محبتیں بڑھیا تو زندگی کی راحت بڑھے گی، تکلیف نہیں رہے گی، تکلیف نہیں رہے گی۔ اللہ تعالی ہمیں نیکی والی زندگی نصیب فرمائے، تقوی والی زندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، عدد خلقہ وزنة عرشہ ورضا نفسہ ومداد کلماتہ۔ اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ یا ارحم الراحمین، ہم سبھی کو نیکی والی زندگی نصیب فرما، تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی عطا فرما، ہمارا ظاہر باطن اپنا پسند کا فرما، روحانی جسمانی صحت نصیب فرما، ایمان عافیت کی زندگی عطا فرما، اپنے بچے بچیوں کی تربیت نیکی پہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے بچے بچیوں کو نیکیوں کا شوق نصیب فرما، نیکوں کی صحبت نصیب فرما، نیکوں کا تعلق نصیب فرما، شریروں سے محفوظ فرما، شر سے محفوظ فرما، گناہوں کی زندگی سے نفرت نصیب فرما۔ اے مولا کریم، نفس اور شیطان کے شر سے ہم سبھی کو محفوظ فرما، ہمیں اپنے گھروں کا ماحول دین کے مطابق ڈھالنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے مولا کریم، آخرت ہماری زندگی کا مقصد بنا، اے مولا کریم، آخرت کی کامیابی کو کامیابی بنانے کی توفیق نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین، دنیا عزت کے ساتھ، سکون کے ساتھ، عافیت کے ساتھ نصیب فرما، اور آخرت کی فکر ہم سب کو نصیب فرما۔ اے مولا کریم، آخرت کو اپنی زندگی کی اصل غرض بنا، اصل مقصد بنانے کی توفیق نصیب فرما، اس سے غفلت سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہمیشہ حلال عطا فرما، برکت والا عطا فرما، موذی امراض سے، ہسپتالوں کی زندگی سے، حادثات سانحات سے محفوظ فرما، نعمتیں ملنے کے بعد چھن جانے سے محفوظ فرما، اپنی بندگی اپنی اطاعت کے بعد محرومی سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہر آنے والا دن ایمان عافیت کے لحاظ سے بڑھیا نصیب فرما۔ اے مولا کریم، زمینی آسمانی آفات سے محفوظ فرما، تمام حاضرین حاضرات سامعین سامعات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما، جو بچیاں گھروں میں ہیں ان کے لیے نیک صالح رشتوں کا انتظام فرما، جو بچیاں گھروں میں جا چکی ان کے گھروں کو محبت اور تقوی سے آباد فرما، غلط فہمیوں سے بدگمانیوں سے ٹوٹ پھوٹ سے ہمارے گھروں کو محفوظ فرما۔ اے مولا کریم، ایک دوسرے کی قدردانی نصیب فرما، ایک دوسرے کے شکر گزار کی توفیق نصیب فرما، ایک دوسرے کے لیے احسان شناسی کے جذبات عطا فرما، ہر قسم کی ناشکری سے اور ہر قسم کی بدگمانیوں سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں اپنے بڑوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا، ان کے لیے راحت کا ذریعہ بنا، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے مولا کریم، اپنے بچے بچیوں کی تعلیم تربیت زندگی کے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین، اپنے فضل سے اولاد کی تعلیم اور تربیت میں جو کوتاہیاں ہو رہی اپنی رحمت سے معاف فرما، اپنے بچے بچیوں کو اے مولا کریم نیکی کی زندگی پہ لانے کی ہم سبھی کو توفیق نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین، پوری امت اسلامیہ پہ رحم فرما، دین کی خدمت کی جتنی شکلیں ہیں جو تیرے ہاں مقبول ہیں سبھی کی حفاظت فرما،
کام کرنے والوں کی مدد اور نصرت فرما، مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی، علماء کی حفاظت فرما، امت میں اسلامی اخوت کو زندہ فرما، اسلامی بھائی چارہ عام فرما، غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا فرما، قبل اول کے خاطر ان کے قربانیوں کے قبول فرما کر امت میں دینی ایمانی بیداری پیدا فرما۔ یا ارحم الراحمین، اپنے فضل سے ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما، اہل اسلام کو نیک صالح قیادت نصیب فرما، بے دینوں سے ظالموں سے اس امت کو نجات عطا فرما، ہمارے ملک میں نیکی کی اور خیر کی اور تعمیر کی قوتوں کو غلبہ نصیب فرما، تخریب کی اور بے دینی اور فحاشی کی طاقتوں کو ختم فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہماری زندگیاں، ہماری بچوں کی زندگیاں، ہمارے وسائل اپنی دین کی حفاظت کے لیے، اشاعت کے لیے قبول فرما۔ اے مولا کریم، اپنے فضل سے ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما، یہاں ایمان ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما، اسے اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب۔